सिमत नबी बोल है ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے محترم بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس تقریب میں شرکت کی موقع عطا فرمایا. یہ بڑی مبارک تقریب ہے اور بڑی مبارک گھڑی ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا اور اس محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. قرآن پاک اللہ کی سب سے عظیم و شان کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. عربی میں ایک محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. ایک ہماری بات ہے، ایک آپ کی بات ہے، ایک صدر پاکستان کی بات ہے، اس کی بات کی اہمیت کچھ اور ہوگی. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا جتنا ادب احترام کریں اتنا ہی کریں. اور بڑی مبارک گھڑی یہ فرمائے کہ جب تکمیل قرآن کا موقع ہوتا ہے اس دن دعا قبول ہوتی ہے جس دن قرآن پاک مکمل ہوتا ہے. تو قرآن پاک کی اس تکمیل کے موقع پر ایک تو خود اپنے لیے دعا کریں، اپنے محلے والوں کے لیے، پورے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعا کریں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور ان کے والدین کو بہت مبارکباد ہے، ان کے خاندان والے کے لیے بہت مبارکباد ہے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سپارے ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں سما دی. اللہ کا کلام، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. جب سے قرآن پاک نازل ہوا اب تک کتنے لوگوں نے سازش کی اس قرآن پاک کے لیے، اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی، زبر زیر پیش بھی آگے نہیں پیچھے کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا. خود اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرما رہے ہیں اور آگے فرماتے رہیں گے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو سمجھا، قرآن پاک کے زبر زیر پیش تجوید صحیح کی، مخارج صحیح کی، اور قرآن پاک کی تکمیل حاصل کی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو پہلے، پھر ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ اکرام کو جنہوں نے محنت فرمائی ان کے اوپر، اور معاونین کو کہ کسی طرح بھی انہوں نے محنت فرمائی بچے کے اوپر. ایک تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو قرآن پاک کی نعمت سے نوازا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ حافظ قرآن کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بچہ حفظ کرے گا قرآن پاک، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کے تاج کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اب دیکھیں سورج کہاں روشنی پھیلا رہا ہے اور ہماری مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر روشنی آ رہی ہے. اس سے کہیں زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے والدین کو پہنائیں گے. اب سوچیں کہ بچے کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو بچے کا خود کیا حال ہوگا، اس کے توفیلیوں کا یہ حال ہے. تو خود بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا انعام و اکرام سے نوازیں گے ہم سوچ سکتے ہیں.
اور کتنا اللہ کا مبارک کلام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، 10 نیکی ملتی ہے، اور الف لام میم کسی نے پڑھا 30 نیکی مل گئی۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب سے بڑی فضیلت ان کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نبی سید الکونین فخر دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ ہیں، وہ ان کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور قرآن شریف کو سکھائے۔ اس سے بڑا، اس سے بڑھیا کوئی بہترین آدمی نہیں۔ تو کتنی مبارکباد ہے ان کے لیے کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ان کے گھروں میں قرآن پاک کی آواز جاری ہے، ان کے والدین کو مبارکباد۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہے اس کو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ادب سے پڑھیں قرآن پاک، بادب بانصیب بے ادب بے نصیب۔ کسی بھی علم کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا قرآن پاک، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب بھی مسلمانوں کی تباہی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ نظام تعلیم چینج ہو گیا۔ آج ہماری اسکول میں، یونیورسٹی میں آپ دیکھیں اسلامیات کا لیکچر کیسا ہوتا ہے، قرآن پاک کی اہمیت کیسی ہے۔ زیادہ فوقیت انگلش کو دی جاتی ہے، انگریزی کو دی جاتی ہے، فزکس کو، کیمسٹری کو، بایولوجی کو، اور قرآن پاک کو اس درجے میں رکھا جاتا ہے، اور اس کی بھی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو مبارکباد ہے بچوں کے لیے جو یہاں قرآن پاک حاصل کرتے ہیں۔ ایک بچہ صبح اٹھ کے اسکول جا رہا ہے، ایک بچہ صبح اٹھ کے مدرسے جا رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے گھر سے نکلتا ہے، علم کا مطلب علم دین، دنیا کا علم نہیں ہے، جو شخص علم دین حاصل کرنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نورانی اور مبارک فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور دریا میں اس کے لیے مچھلیاں، سمندروں میں مچھلیاں، جنگلوں میں کیڑے مکوڑے سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سارے درندے حیوان، اور فرشتے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ علم دین حاصل کرنے کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو جو اپنے سینے سے لگائے گا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کو جو پڑھے گا اور قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو اپنے آگے رکھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن پاک کو سیکھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے گا، قرآن میں جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ان سے بچے گا، قرآن چیزوں میں جس کا کہا گیا اس میں عمل کرو اس پہ عمل کرے گا، پوری زندگی اپنے قرآن پاک کے مطابق گزارے گا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا، جنت کی طرف کھینچے گا، اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور جب اور اگر کسی نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو پس پوچھ ڈال دیا، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاری، قرآن کے خلاف اپنی زندگی گزاری، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو جیسے فضائل ہے ویسے وعیدیں بھی، جہاں فضائل بھی ہیں وہاں وعیدیں بھی ہیں، اس لیے قرآن پاک تو ماشاءاللہ حفظ کر لیا الحمدللہ۔ اب قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد مستقل پڑھنا ہے، قرآن پاک چھوڑنا نہیں ہے۔ آگے الحمدللہ رمضان مبارک کی آمد ہے، بڑا قیمتی مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کو بھی ترتیب بنائیں۔ اگر قرآن پاک ایک ختم کرنے کے معمول مہینے میں 2 ختم کریں، 2 ختم کرنے کا 3 ختم کریں، قرآن پاک کو سیکھ کے پڑھیں، قواعد کو صحیح کریں۔ آج ہمارے بڑوں کا یہ حال اللہ وہاں پر پتہ ہی نہیں، بچوں کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ کے آ رہے ہیں، لحن جلی کیا ہے، لحن خفی کیا ہے، لیکن بڑوں کو کچھ نہیں پتا۔ حالانکہ قرآن پاک میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو حرام ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہماری، قرآن پاک کی غلط پڑھ لیں، وہ کہلاتی ہے لحن جلی، بڑی غلطی، لحن جلی بڑی غلطی۔ اس کی مثال کیا ہے لحن جلی کی مثال؟ جیسے قرآن پاک میں قاف لام با موٹا قاف، اس پہ 2 نقطے ہوتے ہیں، اس کا مطلب عربی میں دل۔ اب کسی نے قاف کو باریک پڑھ لیا کاف لام با، اس کا مطلب عربی میں باریک کاف لام با کتا۔ اب دیکھ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، اللہ فرما رہے ہیں وہاں پر قلب دل، اور یہ پڑھ رہا ہے قلب، یہ لحن جلی حرام ہے۔ یہ کتنے بڑے ہمارے غلطی کرتے ہیں، کسی کو فرصت نہیں سمجھنے کی، صحیح ٹائم ہی نہیں اس کے پاس، تو ایک بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے اوپر دال کے اوپر پیش ہے، اب کسی نے الحمد نہیں پڑھا، الحمدو پڑھ لیا، واو بڑھا دیا اس نے آگے، یہ لحن جلی ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارے کتنے بڑے بیچارے بوڑھے ہو گئے، نمازیں پڑھتے ہوئے 60 سال ہو گئے، لیکن تجوید سیکھنے کا موقع بھی تک نہیں ملا۔
اس میں شرمانا نہیں چاہیے. قاری صاحب کے پاس آئے, مدرسے میں بیٹھے, بھائی میں اپنا قرآن پاک صحیح پڑھ لوں, غلط پڑھ رہا ہوں, صحیح پڑھ لوں, لحن جلی کر رہا ہوں, حرام ہے, نماز نہیں پڑھی. اسی طرح چھوٹی غلطی ہوتی ہے, لحن خفی, وہی مکروہ ہے, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مدرسے میں آگے سیکھیں. اور شرم نہیں ہے, دین مسائل میں شرم تھوڑی ہے. انسان کو اگر نہیں آتا, اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, بس پوچھو اہل علم سے اگر تم جانتے نہیں. جن کو اللہ پاک نے علم عطا فرمائے ان سے جا کے پوچھو. آج ہم پوچھتے نہیں ہیں, دنیا کی چیزیں پوچھتے ہیں, لیکن دین کے مسائل میں ہم شرماتے ہیں. علماء کرام سے پوچھتے ہیں. قاری صاحب کو توجہ دلائیں, قاری صاحب بولو, قاری صاحب نے تھوڑا ٹائم دیں آپ. قاری صاحب کے پاس ادب سے آئے, بیٹھے آ کر قرآن پاک کی سیکھنے کی کوشش کریں. نمازیں صحیح کریں, اپنے قرآن پاک صحیح کریں. بچوں سے اپنے سیکھیں کہ بیٹا آج کیا پڑھ کر آئے ہو, بتاؤ کیا پڑھ کر آئے ہو, کتنے سپارے پڑھے آپ نے, قاری صاحب نے کیا کیا پڑھایا. آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آج ہمارے پاس واٹس ایپ کھولنے کا ٹائم ہے, فیس بک کھولنے کا ٹائم ہے, قرآن پاک کھولنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ قرآن پاک جھگڑا ہے, جھگڑالو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کیا گیا ہے, اور قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے. قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا حدیث میں آتا کہ نہیں ہوگا قیامت والے دن, نہ کوئی نبی نہ فرشتہ وغیرہ. اتنا بڑا سفارشی ہے قرآن پاک. اگر قرآن پاک کسی کی سفارش کر دے تو اللہ کی سفارش قبول فرماتا ہے. اللہ کا کلام ہے نا, اللہ سے نکلا ہے, اس کو ادب و احترام سے پڑھنا ہے. بس وقت بھی مختصر ہے. بس میرے محترم بھائی جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا, اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مسلم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور قرآن پاک کے ساتھ محبت اور تعلق اللہ نصیب فرمائے, اور پوری زندگی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم میں سے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے, شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے, شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے, قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں, اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں. ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں, اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں. جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے, قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. نو خیز ہیں ہم غنچے ہیں گلدان محمد کے, ہم وارث خوشبو ہیں فرمان محمد کے. نو خیز ہیں ہم غنچے ہیں گلدان محمد کے, ہم وارث خوشبو ہیں فرمان محمد کے. ہر دست کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے, قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے. آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے
توحید کے دائی ہے جو رہبر ایماں ہے، آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہے، توحید کے دائی ہے جو رہبر ایماں ہے، قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، قرآن کو سینوں میں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے دانشتہ ندانشتہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے جس محفل میں بیٹھے ہیں قرآن کی محفل میں، یا اللہ اس محفل میں بیٹھنے کو حاضری کو قبول فرما، یا اللہ اس میں جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں یا اللہ اس مقصد میں یا اللہ ہمیں کامیابی فرما، یا اللہ جن بچوں نے قرآن ختم کیے ہیں یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ ان بچوں پر رحم فرما، یا اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہمیشہ قرآن کو تلاوت کرنے اور اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، باقی جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو یا اللہ باتجوید قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، جن بچوں نے قرآن مکمل کر چکے ہیں یا اللہ ان کی والدین کی مغفرت فرما، اس قرآن کی خیر برکت سے یا اللہ ان کی والدین کو تمام آسمانی بلا زمین بلاؤں سے محفوظ فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ان کی والدین کی روزی روزگار میں خیر برکت عطا فرما، ان کی والدین کو یا اللہ یا ارحم الراحمین تمام خوشیاں نصیب فرما، تمام پریشانیاں ختم فرما، تمام اچھائیاں نصیب فرما، تمام برائیاں ختم فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، تمام بچوں کو یا اللہ قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ان بچوں پر جن اساتذہ اکرام نے محنت کی ہے یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کو آئندہ بھی یا اللہ محنت اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس مدرسے میں جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں یعنی مالی تعاون کرنے والے ہیں یا اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ تمام لوگوں کی جائز مقاصد کو پورا فرما، حاضرین کی جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جتنے بھی بچے یہاں موجود ہیں بچوں کی وسیلے سے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، خاص طور پہ یہاں پر جتنے بھی بچے حاضر ہیں جو قرآن تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان کی والدین کی گناہوں کو معاف فرما، ان یا اللہ جو فوت ہوئے یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جو حافظ ہوئے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ قرآن کو پڑھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ان حفاظوں کی جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا جو ان کی 10 خاندانوں کو جو سفارش فرمائیں گے یا اللہ ان حفاظوں کو اس قابل بنا دے، یا اللہ ان کے خاندانوں کو بھی، ان کی والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندانوں کو یا اللہ جنت میں لے جانے کے قابل بنا دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کی والدین کو بھی یا اللہ قرآن کو اس کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کی فوت ہوئے سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور اس ادارے کی یا اللہ تمام پریشانیاں ختم فرما، تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو یا اللہ بآسانی حل فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری دعا کو قبول فرما، اور بھی جتنے بھی دینی مدارس مساجد ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی ضروریات کو یا اللہ اپنے غائب کے خزانے سے پورا فرما، یا اللہ ان کے ساتھ جو بھی تعاون کر رہے ہیں اور ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما، ان کو بھی یا اللہ ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔